کرام اگلا جو ہم سے سوال کیا گیا ہے مومنین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جناب قبر میں جو ہے وہ کتنے سوال کیے جائیں گے، کون کون سے سوال کیے جائیں گے، اور اس میں اہل سنت کی مستند کتابوں کے حوالے سے بھی اور مذہب فقہ جعفریہ کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قبر میں جو سوال کیے جائیں گے ویسے علماء کی طرف سے بھی اور مراج عظام کی طرف سے بھی اور اہل سنت ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی، جس میں کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں کہ امام بخاری نے 7 مقام پر جو ہے بیان کیا ہے سوالات کے حوالے سے، اور صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو سوال کیے جائیں گے وہ 5 سوال کیے جائیں گے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کون ہے، آپ کی دین کیا ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو آپ کا امام ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ہیں جنہوں نے زیادہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس میں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من کتابوں کا، اس کے علاوہ جو ہے مال کے تصرف کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یا زندگی کا جو حصہ تھا وہ کہاں کہاں گزارا، کیسے گزارا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو حوالہ جات میں آپ کو ریفرنس جو ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس میں امام بخاری نے بھی جو ہے وہ 7 مقامات پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ 7 سوال کیے جائیں گے، 6 سوال کیے جائیں گے، بعض کہتے ہیں 5 سوال کیے جائیں گے۔ اور جو زیادہ تر جہاں پر اکتفا کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فروعات کے بارے میں بھی سوال کیا جائے، جس میں حج، روزہ، زکوٰۃ اور جو ہے وہ نماز کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اور فقہ جعفریہ میں علامہ کلینی اور جناب کتاب البحار میں اور کتاب اصول کافی میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو سوال کیے جائیں گے اس میں یہ ہے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، اور آپ کا امام جو ہے وہ کون ہے۔ یہ سوال جو ہے وہ کیے جائیں گے، جن کا ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ قل هو اللہ احد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، اور ابد سے ہے، ازل سے ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کوئی فنا نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا نبی جو ہے وہ نبی ہمارے جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، اور 1,24,000 نبی وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے جو سب سے زیادہ عظیم، بہتر اور فضیلت والا، اور خدا کے نزدیک برگزیدہ ہے، اور ہماری کتاب جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد جو انبیاء کے اوپر جو جس میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ نازل ہوئی، اور ہماری سردار کتاب اور سردار رسول کے اوپر جو نازل ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ پر قرآن مجید نازل ہوئی، وہ ہماری کتاب ہے۔ اور اس کے بعد باقی جو سوالات ہیں جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے، بہرحال یہ چونکہ مومن کی طرف سے کیا گیا اور حوالے بھی پوچھے گئے تو یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے۔ امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے اس کو، اور سنن ابی داؤد والے نے بھی ذکر کیا، اصول کافی میں بھی اس کا ذکر ہے، اور بہار میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 5 سوال ہیں جن کے اوپر تقریباً تمام کا متفقن علیہ جو حکم ہے یا جو عقیدہ اعتقاد جو نظریہ پیش کیا گیا وہ 5 کے اوپر ہے، لیکن بعض نے 6 بھی بیان کیے، بعض نے 7 بھی بیان کیے ہیں، اور بعض نے فروعات کے بارے میں بھی حکم جاری کیا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو قبر میں انسان سے کیے جائیں گے، اور جن کا پتہ ہونا اور یاد ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ تو اس سوال کے جواب کو اسی کے اوپر اختتام کر کے چلتے ہم اپنے اگلے نئے سوال کی جانب۔